بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ جمہور کی آواز M2M اردو پر دیکھ رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے اپنی جان پر کھیل کر بنو کینٹ کو دہشت گردی سے بچایا، اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش ناکام دہشت گردوں کی بنائی، 10 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، 8 ہمارے جو بہادر جوان ہیں وہ اس میں جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور شہید کبھی نہیں مرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ شہید کے جو درجات ہیں وہ بلند ہوتے ہیں اور وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو حملہ کل صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان شروع کیا گیا، بارود سے بھری گاڑی یہ لے کر آئے دہشت گرد، اندر لے کر جانا چاہتے تھے بنو کینٹ کے۔ سیکیورٹی فورسز نے روکا تو وہ گاڑی دیوار کے ساتھ ٹکرا دی، دھماکہ ہوا، عمارت کا ایک حصہ مسمار ہو گیا اور عمارت کا وہ حصہ گرنے سے 8 جوان شہید ہوئے۔ پھر یہ جو دہشت گرد ہیں 10 کے قریب، انہوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، ان کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے، کمانڈوز نے روکا، اور نہ صرف روکا بلکہ جہاں جہاں وہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے ان کو نکال کر جہنم واصل کیا۔ حافظ گل بہادر گروپ جو افغانستان سے بیٹھ کر آپریٹ کرتا ہے، اس سے ان دہشت گردوں کا تعلق تھا، اور پاکستان نے متعدد بار افغان حکومت سے یہ کہا، مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکے، لیکن یہ نہیں ہوا، بلکہ ایسی رپورٹس اور شواہد حکومت پاکستان کے پاس موجود ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت کے اندر موجود عناصر کالعدم TTP کی حمایت کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ میں بہت سے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اب اس تمام تر صورتحال میں جو آپریشن عزم استحکام ہے، اس کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے، تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے اور دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاعات پر مؤثر انداز میں کارروائیاں کی جا سکے، ان کے ماسٹر مائنڈ، ان کے سہولت کار، مددگار، سب کو بے نقاب کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھی بات ہے، آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے یہ حملہ ناکام بنایا، اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جو وطن پر قربان ہو گئے۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب، آپ کا صوبہ اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ وہاں پہ امن و امان کا قیام ناگزیر ہے، اور اس سلسلے میں صوبائی حکومت کا تعاون بھی ناگزیر ہے۔ سیاست آپ اپنی کریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ کا ایک اپنا موقف، نقطہ نظر ہے، لیکن جو قومی مفادات اور سلامتی کے معاملات ہیں، اس پہ آپ کا وفاق کے ساتھ اور فوج پاکستان کے ساتھ ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس کی مخالفت چھوڑیے اور ببانگ دہل اعلان کیجیے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام دہشت گردی کی اس لعنت کے خاتمے کے لیے اپنی افواج کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تو جو حالات بن رہے ہیں بلکہ بن چکے ہیں خیبر پختونخوا میں،
مولانا فضل الرحمان کی جو پریس کانفرنس ہے گزشتہ دنوں یہ خام میں وہ آپ نے دیکھ لی اور سن لی کہ مغرب کے بعد پولیس باہر نہیں نکلتی، پولیس جو ہے وہ تھانوں میں بند ہو جاتی ہے۔ عام لوگوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد نہ نکلے۔ بعض شہروں میں ڈی آئی خاں ہے، ٹانک ہے، بنو ہے، پشاور کے بعض علاقے ہیں، افغان سرحد سے لگنے والے بعض علاقے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کو بھی اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنا پڑتے ہیں، کیونکہ یہ جو دشمن ہے فنڈنگ غیر ملکی عزائم ان کے آپ بہتر جانتے ہیں، ایجنڈا ان کا بہتر جانتے ہیں۔ ایسے میں بہت ضروری ہے کہ اس لعنت کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ جو ہے یکجا ہوں، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپریشن عزم استحکام کوئی جس طرح کہا گیا ہماری حکومت کی جانب سے بھی اور فوج کی جانب سے بھی کہ کوئی لوگوں کو ڈسپلیس یا بے گھر کرنے کا کوئی آپریشن نہیں ہے۔ یہ جہاں پر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ہوگی، ابھی بھی خفیہ اطلاعات پر روزانہ کی بنیاد پر بہت سے آپریشنز ہوتے ہیں، اور ایسے میں یہ ہمارے ادارے جو ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں وہ ہماری حمایت اس لیے چاہتے ہیں کہ ملک میں پائیدار امن ہو، معاشی استحکام کے لیے آپ کا امن و امان، سیاسی استحکام، یہ سارا جڑا ہوا ہے۔ سرمایہ کاری بھی تبھی آئے گی جب ملک میں امن ہوگا، لیکن یہ سیاسی مسلطوں سے بالاتر ہو کر یہ سوچنا ہوگا۔ بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، آج 8 جوان گئے، کسی کے بچے تھے، بیٹے تھے، بھائی تھے، خاوند تھے، چچا تھے، تایا تھے، تو پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ وطن کی خاطر انہوں نے شہادت قبول کی، اللہ نے ان کو اجر دیا۔ شہید کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے، تو یہ اس میں تمام سیاسی قوتوں کا سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کر قومی مفادات کے لیے ایک ہونا بہت ضروری ہے، اور جتنی جلدی آپریشن عزم استحکام شروع ہوگا اتنی جلدی یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، مددگار ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کی جا سکے گی اور اس لعنت کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔